کہ ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا رب نے پوری دنیا کو ہلا چھوڑا رب۔ انسان جو اپنے علم و ہنر پر اتراتے تھے، بہت کر لی ہے ترقی ہم نے فرماتے تھے، گھروں میں محصور ہوئے بیٹھے ہیں، لاچاروں مجبور ہوئے بیٹھے ہیں۔ انسان کو اپنی حدود میں رہنا پڑے گا، اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ توبہ استغفار کریں، اب دعا ہی ہے حل اس کا، بار بار کریں اب۔ اور ہمیں اس بات پر کروڑوں شکر ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف مسلمان پیدا کیا بلکہ اپنے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنایا، جو بلا شبہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسلام نے قرآن اور سنت کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلام دنیا کا وہ خوبصورت مذہب ہے جو عبادات سے لے کر طہارت تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، گھر سے لے کر کاروبار تک اور امن سے لے کر دفاع تک ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ان کی رہنمائی کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتی ہے۔ خدا جب بھی کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسلام کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی اپنا معجزہ لیے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ ہو یا پھر دنیا میں پھوٹنے والی حالیہ وبا ہو۔ دوستو، گزشتہ دنوں ایک انٹرنیشنل میگزین نیوز ویک کے اندر ایک آرٹیکل شائع ہوا جس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی، جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اسے لکھنے والے ایک غیر مسلم سوشالوجسٹ ہیں جن کا نام ڈاکٹر کریج کونسنٹائن ہے۔ اس آرٹیکل میں ڈاکٹر نے وہ تمام باتیں منشن کی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اور اس نے ایک ڈاکٹر اور غیر مسلم ہونے کے باوجود اسی کو بنیاد بنایا اور احادیث کو بنیاد بنا کر اس بیماری سے بچنے کے طریقے بتائے، اور مسلمانوں کو دعوت فکر دی کہ جس حل کے لیے تم مارے مارے پھر رہے ہو اس کا حل سنت نبوی میں ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑی ہے تو تم میں سے کوئی شخص وہ علاقہ نہ چھوڑے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس علاقے میں داخل ہو، اور بیمار اور صحت مند کو علیحدہ کر دو۔ اور آج سائنس اسی طریقے کو اختیار کرنے پر زور دے رہی ہے، لیکن یہاں سعودی عرب نے پہلے لوگوں کو ملک بدر کیا، پھر ایران نے بھی زائرین کو زبردستی پاکستان میں دھکیل دیا اور نتیجتاً یہاں بھی وبا پھوٹ پڑی۔ لیکن اگر پوری دنیا کے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے تو یقیناً یہ وبا اب تک مکمل طور پر گرفت میں آ چکی ہوتی۔ اور آگے چل کر اس آرٹیکل میں اس ڈاکٹر نے لکھا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ لازمی دھوئیں، اور آج یہاں سائنس اسی بات پر زور دے رہی ہے، اور عالمی ادارہ صحت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سینیٹائزر استعمال کرو اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک لازمی دھو۔ اور آگے چل کر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج ممکن نہ ہو، البتہ اس کی دریافت میں دیر ہو سکتی ہے۔ آگے چل کر آخر میں اللہ پر توکل والی حدیث بیان کرتے ہوئے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خالی صحرا میں بھی ہو، پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب لازمی اختیار کرو اور پھر اللہ سے دعا بھی کرو اور اچھے کی امید رکھو۔ دوسری جانب آج کا سیکولر مسلمان ہے جو مذہب سے فرار پا کر سائنس کی کسوٹی پر مسئلے کا حل تلاش کر رہا ہے، اور یہ راگ الاپ رہا ہے کہ سائنس ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سائنس کی آمد سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتائیں جن سے سائنس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مان لیا کہ بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ بھی سنت عمل ہے۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مذہبی تعلیمات کے بھروسے توکل کر کے ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیں۔ ہاں، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر تم نے مذہب کو پس پشت ڈال بھی دیا تو سائنس دھکیل کر تمہیں مذہب کی جانب لے جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم بلا تفریق انہی باتوں پر زور دے رہے ہیں جن پر اسلام نے 14 صدیاں پہلے روشنی ڈالی ہے، جن میں دن میں 3 بار اچھی طرح منہ دھونا یعنی وضو کرنا اور حلال کھانا لازم ہے۔ بے شک جس نے ہمیں پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں، کون سا جانور ہماری طبیعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف۔ آخر میں تمام مسلمان بہن بھائیوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی تک اس بیماری کا جو واحد اور آخری حل نظر آیا ہے وہ حل کوئی اور نہیں بلکہ صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ بھی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ۔
بے شک وہ واحد ذات اللہ ہی کی ہے جو ہمیں اس وبا سے بچا سکتی ہے۔ سجدوں میں جا کر اللہ سے رو رو کر دعا کریں کہ اے اللہ، بے شک تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں اس وبا سے بچا سکے، ہمیں وبا سے بھی بچا اور امت مسلمہ کو اس آزمائش میں کامیاب کر جیسے تو اپنی رحمتوں سے پہلے کرتا آیا ہے۔ اگر آپ کو بیماری کا یہ واحد حل پسند آیا ہے تو خدا را بیماری کے اس حل کو پوری امت مسلمہ تک جتنی جلدی ہو سکے پھیلا دیں۔ اللہ نہ کرے کہ اٹلی کی طرح کہیں ہمیں بھی دیر ہو جائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔